سابق صدر پاکستان محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو ہری پور ہزارہ کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قریب ہی گاؤں میں حاصل کی جو ان کے گھر سے 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ خچر کے ذریعے سکول جایا کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے آپ برٹش آرمی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں آپ نے بطور کپتان حصہ لیا اور پھر بعد میں برما کے محاذ پر بطور میجر تعینات رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی، جبکہ اس وقت آپ آرمی میں 10ویں نمبر پر تھے۔ جلد ہی آپ کو بریگیڈیئر بنا دیا گیا اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1950 میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈیپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ آپ محمد علی بوگرا کے دور میں بطور وزیر دفاع خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا تو آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ ایوب خان سادہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ گلاس میں صرف اتنا پانی ڈالتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا۔ وہ جنرل تھے اور سائیکل پر دفتر جایا کرتے تھے۔ صدر بنے تو ریل کے ذریعے سفر کرنے لگے۔ پورے عہدے صدارت میں پرانی کار استعمال کرتے۔ راستے میں کوئی بوڑھا نظر آتا تو اسے سٹاف کار میں بٹھا لیتے تھے۔ ایوب خان نے اپنے گاؤں ریحانہ میں ایک ذاتی گھر تعمیر کروایا۔ گھر میں پانی کا کنیکشن تک نہیں تھا۔ گھر میں پانی گدھوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ ریحانہ کے گھر میں صدر ایوب خان کے گھر پر ٹیلی فون تک نہیں تھا۔ صدر کبھی بھی ہیلی کاپٹر پر گاؤں یا ہری پور نہیں گئے۔ ایوب خان کے انتقال پر 10 جنرل 2 ہیلی کاپٹر پر ریحانہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہیلی کاپٹر دیکھے۔ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ صدر ایوب خان کے دور میں 1962 میں پاکستان کی پہلی اور بڑی آن ریفائنری کراچی میں قائم ہوئی۔ ایوب خان کے زمانے میں بہت کام ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا اجرا 1964 میں ہوا۔ سوئی ناردرن گیس 1963 میں شروع کی گئی، جس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں کی صنعتی ترقی میں تیزی آئی۔ کیمیائی کھاد اور مصنوعی دھاگا نائلون بنانے کے کارخانے سوئی گیس کی دستیابی کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں قائم ہوئی۔ منگلا ڈیم کی تعمیر ایوب خان کے زمانے میں ہی پایہ تکمیل تک پہنچی۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر بھی 1968 میں شروع ہوئی۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، جس کے دونوں کنارے مٹی کی برائی سے تیار ہوئے۔ اب تک پاکستان کا سب سے بڑا بجلی مہیا کرنے والا ڈیم ہے۔ ایوب خان کی حکومت نے ورست ڈیم کو 1960 میں مکمل کروایا۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان قرضے دینے والے ممالک میں شامل تھا۔ اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو 120 ملین کا قرضہ اس وقت دیا تھا۔ صدر ایوب کے دور میں کراچی کا مقابلہ نیو یارک اور لندن سے کیا جاتا تھا۔ ایوب خان کے دور میں بے روزگاری کی شرح صرف 3% تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں کم ترین ہے۔ 1965 میں جب انڈیا نے پاکستان پر چھپ کر حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان تھے۔ انہوں نے ریڈیو پر پاکستانی قوم سے ایک تقریر کی، جس سے پاکستانیوں میں ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ پوری قوم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آن کھڑی ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان اس جنگ میں خود بھی اگلے مورچوں میں لڑے تھے۔ سیاسی مبصرین صدر ایوب خان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرایا تھا۔ پاکستان کے پہلے فوجی احمد کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، جنہوں نے 1958 میں پاکستان میں فوجی حکومت قائم کر کے مارشل لا لگایا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستانی عوام صدر ایوب کے سنہری دور کو یاد کرتی ہے اور ان جیسے رہنما کی تلاش میں ہے جو پاکستان کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن